بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم اردو خوش خطی میں تفصیلی لیکچر کے اندر سیکھیں گے الف کا اصول۔ شروع میں اگر الف آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ الف بالکل سیدھا اور لمبا ہوتا ہے، اور دونوں لائنوں کے درمیان میں اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہوتی ہے، یعنی کہ الف کی اونچائی ہمیشہ رکھنی ہے آپ نے دونوں لائنوں کے درمیان تک، اور اگر کسی حرف کے ساتھ جڑ کے آتا ہے تو پھر وہ الف نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا، لیکن آپ نے اس کی جو اونچائی ہے وہ بھی ہمیشہ دونوں لائنوں کے درمیان تک ہی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم باری باری تمام حروف کو الف کے ساتھ جوڑنا سیکھتے ہیں۔ تو اس میں ہے سب سے پہلے بے الف با۔ بے الف با کو ہم بنائیں گے، اور یہ گول والا جو شوشہ ہوتا ہے یہ ہم بنا کے تو پھر بے الف با کو بنائیں گے۔ بے الف با، بے الف با۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اکثر بچے غلطی کرتے ہیں کہ اس کو یوں کر کے بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ لمبا کر دیتے ہیں۔ لمبا نہیں بنانا، اور اس کا سائز بالکل چھوٹا سا رکھنا ہے، اور پھر آپ نے اوپر کی طرف جانا ہے بالکل سیدھا۔ بے الف با، پے الف پا، تے الف تا، ٹے الف ٹا۔ ٹے الف ٹا میں ٹے کا جو تویا ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی آنکھ کھول کے رکھنی ہے، یوں نہیں بنانی، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ ٹے کا جو تویا ہے اس کی آنکھ آپ نے اس یوں کھول کے رکھنی ہے۔ اس کے بعد ہے سے الف سا۔ بے کی فیملی کے شروع میں اگر کوئی اور حرف کا اضافہ ہے تو پھر اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہے پہ، پھر یہ الف یا، پیاس، ٹھیک ہے، تو یہی شوشے بنیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر آپ جیم کا سر بناتے ہیں تو جیم کا سر بنانا ہے تو آپ نے جیم کا سر بنا کے یا ترچھی لائن آپ نے جیم کے سر سے باہر نکالنی ہے، ٹھیک ہے، باہر نکال کے پھر آپ نے اوپر جانا ہے۔ اور جیم کا سر آپ یوں بھی بنا سکتے ہیں کہ جیسے مد ہوتی ہے اس طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں، جیم الف جا، چے الف چا۔ اور یاد رکھنا ہے کہ اس کا سر بھی آپ نے چھوٹا سا بنانا ہے، بہت بڑا نہیں بنائیں گے، بالکل لائن کے قریب سے چھوٹا سا بنا کے پھر آپ نے اوپر جانا ہے۔ ہے الف ہا، خے الف خا۔ اور اگر جیم کے شروع میں کوئی حرف آتا ہے، یعنی کہ جیم درمیان میں آ جاتی ہے، تو اس وقت اس کا جو جوائنٹ ہے یہ بنے گا کہ شروع میں بھی یہ ترچھی لائن، پھر جیم کا سر سیدھا، پھر یہ ترچھی لائن، تو یہ جوائنٹ بنے گا۔ جیسے ہم لکھتے ہیں بجا، تو بجا کو یوں لکھیں گے۔ اگر لکھتے ہیں سچا، اس کے شروع میں پھر سین آ گیا ہے تو پھر سین کو ہم اس طریقے سے بنا کے پھر ساتھ جوائنٹ یہی لگائیں گے جیم کا یا چے کا، پھر آپ یہاں سے اوپر جائیں گے، سچا۔ دال الف دا، دال کا نیچے والا جو شوشہ ہے وہ تھوڑا سا لمبا کر کے الف اس کے اندر بنائیں گے۔ ڈال الف ڈا، زال الف زا۔ اب یہ اندر کیوں بنائیں گے؟ اس لیے کہ اکثر بچوں سے مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ڈال الف ڈا یا دال لکھا تو الف جب ہٹا کے لکھتے ہیں تو یہ آپس میں یہ جڑ جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ رے کے بعد الف بنائیں گے تو پھر بھی آپ اس کے اندر ہی بنائیں گے۔ راس، رے الف را، رے الف را، زے الف زا، یہ الف یا۔ آگے ہے سین الف سا۔ سین کے 3 دندانے بنائیں گے اور لائن کے ساتھ جوڑ کے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ خطاطی کیونکہ نہیں سیکھ رہے، عام رائٹنگ ہے، تو خطاطی میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ پہلا شوشہ اوپر ہوتا ہے، دوسرا وہ نیچے، اس کے بعد یہ مد کی طرح بنا کے تو اس طرح بناتے ہیں کہ سین الف سا کو اس طریقے سے نہ بنوائیں، اور اس طریقے سے بنانا آسان ہے۔ تو سمپل یہ سین کے 3 دندانے بنا کے تو اوپر چلے جائیں، تو اس طریقے سے سین الف سا اور شین الف شا کو بنانا ہے۔ اس کے شروع میں اگر کوئی شوشہ لگ جاتا ہے تو پھر آپ یوں بنائیں گے، بشارت۔ اس کے بعد ہے سواد، تو سواد کا سر لمبا بنانا ہے
نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے، پیچھے کی طرف جائیں گے اور پیچھے سے یہ حصہ آپ نے اٹھا کے رکھنا ہے۔ اکثر بچے یوں بناتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، اور یا پھر یہ کریں گے کہ اس کو بنائیں گے ٹھیک لیکن لائن کے ساتھ جوڑ دیں گے، پیچھے سے نیچے بٹھا دیتے ہیں، تو اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے صاد کا سر پیچھے سے اٹھا کے رکھنا ہے۔ اور اگر اس کے شروع میں کوئی شوشہ لگ جاتا ہے یا کوئی اور حرف کا اضافہ ہوتا ہے تو پھر آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے کہ آپ نے اگر یہاں پہ لکھتے ہیں بصارت تو پھر بے کا شوشہ جو ہے نا یہ لمبا کرنا ہے آپ نے، یہ بے کا جو جوڑ ہے اس کو لمبا کر کے پھر صاد کا سر اس کے اندر بنانا ہے اس طریقے سے۔ اکثر بچوں سے مسٹیک کیا ہوتی ہے اس کے اندر کہ بچے ڈائریکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو پھر گول بنا دیتے ہیں، یا اس جوائنٹ کو آگے نہیں لے کے جاتے، آگے لے کے جائیں گے تو پھر پیچھے جانا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ صاد کا سر لمبا بنانا ہوتا ہے، اس طرح گول نہیں بنانا۔ اسی طرح جب توئے کے ساتھ آپ جوڑتے ہیں تو توئے بنا کے توئے الف تا اس طریقے سے لکھیں گے، اور اس کے شروع میں اگر کوئی جوائنٹ آ گیا ہے تو پھر بھی آپ نے صاد کی طرح ہی اس کا جوائنٹ پیچھے سے لمبا کرنا ہے، پھر آپ نے اوپر سے نیچے آ کے توئے کو بنا کے پھر آپ نے اوپر جانا ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ نہیں بنانا۔ ڈائریکٹ بنائیں گے تو اس میں مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ یوں ڈائریکٹ جاتے ہیں بچے اور پھر اس طریقے سے بناتے ہیں، تو اس میں یہ مسٹیک ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے نہیں بنائیں گے، جوائنٹ کو لمبا کیا، توئے کو اوپر سے نیچے بنا کے پھر آپ نے جانا ہے، کہیں پہ بھی توئے آتی ہے درمیان میں یا شروع میں۔ عین الف ہا کو میں لکھتا ہوں تو عین کا سر یہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے اٹھا ہوا، عین الف ہا یا غین الف غا۔ اب اگر یہ درمیان میں آتا ہے تو پھر اس کا جوائنٹ یہ بنے گا، ٹھیک ہے، یا یہ والا بنے گا ترچھی لائن میں۔ اگر بغاوت میں لکھتا ہوں تو یہ دیکھیے گا یہ بے کا شوشہ بالکل سیدھا ہے، اس کے بعد یہ ترچھی لائن اوپر کی طرف جانا ہے، آگے کی طرف جانا ہے، اور پھر یہاں سے آپ نے ایک ٹرائی اینگل بنا کے مثلث بنا کے پھر اوپر جانا ہے۔ اور اگر اس کے شروع میں سین آ گیا ہے یا جیم آ گیا ہے تو پھر آپ نے یہ ترچھی لائن والا جوائنٹ بنانا ہے، جیسے یہ دیکھیے گا جیم کو میں لکھتا ہوں جیم، اس کے بعد یہ ترچھی لائن باہر نکالی، پھر اوپر کی طرف جانا ہے آگے کی طرف، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں ایک وی بن رہا ہے، وی بنا کے اس کے بعد یہاں سے آپ نے ٹرائی اینگل بنا کے تو پھر اوپر جانا ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے فے، تو فے کا سر شروع میں درمیان میں کہیں پہ بھی آ جائے گا تو یہ فے کا سر گول بنانا ہے، یا قاف کا سر آپ نے گول اور اندر سے خالی بنانا ہے۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے بنا کے درمیان میں سے فل کرتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، ایک تو وقت ضائع ہوتا ہے اور دوسرا یہ طریقہ غلط ہے۔ جو فل ہوتا ہے درمیان میں سے یہ خطاطی میں ہوتا ہے، عام رائٹنگ کے اندر آپ اس کو یوں بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اکثر بچے یہ بھی مسٹیک کرتے ہیں کہ اس کو یوں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، فے کا سر یوں بناتے ہیں، تو اب یہ فے کا سر صحیح واضح طور پہ نظر نہیں آتا، تو اس لیے فے کا سر یا قاف کا سر یوں بنانا ہے، گول اور اندر سے خالی ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کے شروع میں کوئی بھی حرف آ گیا ہے تو آپ نے لائن کے ساتھ جوڑ کے تو پھر آپ اس کو بنا لیں، اور جوائنٹ کو تھوڑا لمبا کر کے بنائیں گے تو یہ زیادہ اچھا لگے گا۔ اس کے بعد ہے کاف الف کا، تو کاف الف کا کو اوپر سے نیچے آئیں گے ہم، ٹھیک ہے، اور اس کی جو کش ہے وہ الف سے اونچی اور لمبی بنانی ہے۔ اس میں جو کامن مسٹیک کرتے ہیں بچے وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک تو یہ جو گولائی ہے اس کو الف سے علیحدہ کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ قاف الف کا، یہ دو نقطہ قاف الف کا بنتا ہے، تو اس کو بنانے کے لیے آپ نے ہمیشہ الف کے ساتھ اس طریقے سے ملا کے پھر آپ نے کش بنانی ہے۔ اب یہ کش دو طریقے ہیں اس کے بنانے کے، چاہے آپ نیچے سے اوپر بنا لیں، کیونکہ اکثر بچوں کو نیچے سے اوپر بنانے میں آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کبھی بھی بچوں کو باؤنڈ نہیں کرنا کہ آپ اوپر سے نیچے بنائیں۔ صحیح طریقہ تو خطاطی کے اندر اوپر سے نیچے ہی ہے، یہ نیچے سے اوپر بھی بنانا آسان ہے اور یہ ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں کو آسانی ہے تو پھر ان کو بنانے دیں۔ بچوں اگر آپ اوپر سے نیچے بنا سکتے ہو یا نیچے سے اوپر بنا سکتے ہو، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، کیونکہ پیپرز کے اندر آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا یا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے اوپر سے نیچے بنایا ہے یا نیچے سے اوپر بنایا ہے، اس میں بس
लफ्ज़ जो है वो सही लिखा होना चाहिए। ये जो कश है अलिफ से ऊंची और लंबी होनी चाहिए। अब जो गाफ अलिफ गा है उसको आपने यूँ बनाना है, अलहदा रखना है ऊपर। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं इसमें भी कि एक का साथ जोड़ते हैं और दूसरी भी साथ जोड़ देते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना। इसको आपने दूसरी कश को ऊपर रखना है। और अगर इसके शुरू में कोई हर्फ आता है तो फिर उसका असूल क्या है कि अगर आप इसको यकदम गोलाई बना के तो आप ऊपर जाते हैं, तो ये देखें यहाँ पे ये बहुत तंग हो गया है और ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसमें आपने क्या करना है कि इसके जॉइंट को आपने थोड़ा दूर ले जाके फिर आपने काफ अलिफ का या गाफ अलिफ गा को लिखना है। ठीक है, इस तरीके से दूर लेके जाएंगे। जीम का सर बनाया, इसको दूर ले जाके फिर आपने गाफ अलिफ गा को बनाना है। ठीक है, तो ये आपने असूल याद रखना है। उसके बाद है लाम अलिफ ला। लाम अलिफ ला को ऊपर से सीधा लेके आना है और अलिफ इसके अंदर सीधा बनाना है। इसमें आपने कभी भी अलिफ को तिरछा नहीं बनाना। ठीक है, उर्दू राइटिंग में आपने अलिफ का जो है जो ज़ाविया वो बिल्कुल सीधा रखना है। और आपने ये भी नहीं करना कि अलिफ को अलहदा रखें। अलिफ को आपने हमेशा लाम अलिफ ला में साथ जोड़ के रखना है। जैसे आप देखें ना कि रे अलिफ रा है, इसके अंदर मैंने बताया था कि अलिफ आपने इसके अंदर बनाना है लेकिन इसके साथ नहीं जोड़ना, जबकि लाम में साथ जोड़ेंगे। और अगर इसके शुरू में कोई हर्फ आ जाता है तो फिर आप कैसे लिखेंगे, ऊपर जाके फिर ऊपर से नीचे आएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है मीम अलिफ माँ। तो मीम अलिफ माँ का सर हमेशा आपने यूँ बनाना है नीचे की तरफ, नीचे बना के फिर आप ऊपर जाएंगे। ठीक है, और कंप्यूटर की राइटिंग में क्योंकि मीम अलिफ माँ इस तरह लिखा होता है और बच्चे इसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो ये फिर बच्चों से ये फे अलिफ फा बन जाता है। ठीक है, तो मीम अलिफ माँ हमेशा आपने मीम का सर नीचे बना के फिर ऊपर जाना है। और मीम का सर बहुत ज़रा छोटा सा बनाना है, इस तरीके से बहुत बड़ा करके नहीं बनाएंगे। अब मीम के शुरू में अगर कोई हर्फ आता है तो फिर ये तिरछी लाइन वाला जॉइंट लगेगा इसके साथ, और फिर ये भी तिरछी लाइन वाला जॉइंट, और फिर यहाँ से आप ऊपर जाएंगे। जैसे हम लिखते हैं नमाज। नून अलिफ ना के लिए वही असूल है जो हमने बे अलिफ बा या बे की फैमिली के लिए पढ़े। इसी तरीके से ये अलिफ या के लिए भी वही असूल हैं। अब हम आते हैं हाय हवस की तरफ। और हाय हवस को आपने शुरू में जब बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, ये वाला जॉइंट बनाएंगे और नीचे इसका ये सिंबल लाजमी देंगे। अब ये जो सिंबल है ये देखें हाय हवस का सिंबल, ये हाय हवस से ही निकला है यूँ करके। ये देखें इसको शार्ट करते करते यूँ बन गए। अब इस सिंबल को आपने कभी भी ऊपर से नीचे नहीं बनाना। बच्चों से मिस्टेक ये होती है कि वो 6 बना देते हैं, 6 बना देते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, या इस तरह दम यकदम कर देते हैं या यकदम इस तरह बना देते हैं। तो ये तरीका गलत है। आपने जब बनाना है हे अलिफ हा को तो नीचे से आपने ऊपर की तरफ बनाना है। ठीक है, इस तरीके से। और हाय हवस जब दरमियान में आती है, यानी कि इसके शुरू में मैं कोई हर्फ लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ बहा, तो फिर देखें कि इसमें ये जॉइंट लगेगा तिरछी लाइन, इसके ऊपर वापस जाना है इसके दरमियान तक, फिर मुड़ के आना है वापस। ठीक है, तो फिर इसके नीचे ये सिंबल देना है। तो मैं लिखता हूँ बहा, इस तरीके से बनाएंगे। अब बच्चे इसमें भी क्या मिस्टेक करते हैं कि ये तिरछी लाइन बनाई और यहीं से एकदम अलहदा हो जाती हैं। एकदम अलहदा नहीं होना, आपने क्या करना है तिरछी लाइन, इसके ऊपर वापस जाके फिर नीचे आना है, फिर आपने ऊपर जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा बहा। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ जहाज़। तो जीम का सर बनाना है, जीम के सर से आपने बाहर निकलना है, फिर इसके ऊपर वापस जाके फिर आपने इसको कंप्लीट करना है। जहाज़, शहादत। ठीक है, उसके बाद है 2 आँखों वाली हाय या हाय 2 चश्मी, और इसको बनाने का तरीका है यूँ, और हे अलिफ हा लिखते हैं हम इस तरीके से। याद रखने वाली बात यह है कि हाय 2 चश्मी ये कभी भी किसी हरफ के शुरू में अकेली कभी भी नहीं आती। ठीक है, ये किसी ना किसी हरफ के साथ जुड़ के आती है। तो इसलिए अगर हे अलिफ हा आ रही है तो इसके शुरू में या तो दाल होगा या कोई ना कोई और हरफ होगा। जैसे मैं लिखता हूँ धारा। ठीक है, और अगर
थे अलिफ था लिखना है तो फिर आपने यूँ लिखना है कि इसके शुरू में ये शोशा बनाएंगे ते का। थ अलिफ था, जीम का सर, फिर दो आँखों वाली है और झ अलिफ जा, छ अलिफ छा, ख अलिफ खा, घ अलिफ घा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसके मुताबिक बहुत सारी प्रैक्टिस करें और बार बार लिखें, इसको समझें, और इसके मुताबिक आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी राइटिंग में काफ़ी फ़र्क आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे बे का असूल और फिर उसके साथ हम बहुत सारे अल्फाज को सीखेंगे। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।